السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب میرے پیارے ناظرین؟ ایک نئے دن کے آغاز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوشیوں بھری زندگی عطا کرے اور اللہ پاک ہمارا ہر دن اچھا کرے اور مجھے اور آپ کو ہم سب کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں درود پاک کی فضیلت اور کچھ اوراد جن کو پڑھنے سے بہت ہی ہمارا کم ٹائم لگتا ہے لیکن اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم سیکھتے ہیں کہ کون سے وہ چھوٹے چھوٹے اوراد ہیں کہ جن کو پڑھنے سے ہمیں اجر عظیم بہت زیادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو وہ اوراد بتانے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ درود پاک پڑھنے کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ درود پاک کی تو اتنی زیادہ فضیلت ہے میرے پیارے ناظرین کہ ہم جتنا بھی درود پاک پڑھیں وہ اتنا ہی زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک روایت بھی یہاں پہ بتاتی چلوں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا جو ہے زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی کہ جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ پیارے اسلام بہنوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، اگر ہم دعا درود پاک پڑھے بغیر ہی کر لیتے ہیں تو وہ ہماری دعا جو ہے زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے۔ تو جیسے ہی ہم دعا اپنی درود پاک پڑھ کے کرتے ہیں تو وہ ہماری دعا قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم درود پاک پڑھ کے کوئی دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی تو آپ نے دعا مانگنا نہیں چھوڑنا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا ہے۔ تو وہ جو قبول نہیں ہوتی اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی مصلحت ہی ہوتی ہے، تو اس کا ہمیں بہتر اجر ملنا ہوتا ہے جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم تو اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیا پتہ اللہ پاک کو ہماری کون سی اور کب ادا ہماری پسند آ جائے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے اوراد کی طرف۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پہ میرے پیارے ناظرین، یہ چھوٹے چھوٹے اوراد کو سیکھنے کے لیے میرے ساتھ ہی رہیے گا اور میں اپنی اپ کمنگ ویڈیوز میں بھی بہت سے آپ کو یہ معلومات والے اوراد بتانے والی ہوں۔ تو اپنی کاپی پینسل پکڑ لیجئے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے کنٹینٹ میں سے دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہاں پہ ہم بہت ہی انفارمیٹیو اور چھوٹے سے اوراد سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جن کا ثواب ڈھیر عظیم ہے۔ جی ہاں، صبح کے وقت فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جی ہاں، یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جو بھی یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو جب ہم شیطان سے محفوظ ہو گئے تو پھر کیا کہتے ہیں میرے پیارے ناظرین، تو شیطان ہم سے کوئی غلط اور برائی کے کام نہیں کروا سکے گا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو یہ دعا کو صبح کو 10 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن پیدا ہوا تھا دنیا میں۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے میرے پیارے ناظرین، اور وہ 70 طرح کے بلاؤں سے عافیت میں آ جاتا ہے۔ اور وہ 70 طرح کی بلاؤں میں سے کچھ یہ بیماریاں ہیں پاگل پن کی، برس اور کوڑ وغیرہ کی بیماریوں سے عافیت میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ اونلی 10 ٹائمز، ہمیں صرف یہ 10 بار یہ ہمیں پڑھنا ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم نے ساتھ میں بسم اللہ شریف بھی پڑھ لینی ہے شروع میں۔ اس کے بعد ہم نے فجر کی نماز کے بعد ہم نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص 11 بار۔ سورہ اخلاص ہم کو کتنی بار پڑھنی ہے؟ 11 بار۔ تو اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ اگر شیطان اپنے لشکر کے ساتھ بھی آئے تو ہم سے گناہ نہیں کرا سکے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم سے طرح طرح کے گناہ کے کام سرزد کرواتا ہے، ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو جب شیطان ہم پہ اتنا حاوی ہے اور شیطان اگر اپنے لشکر کے ساتھ بھی آ جائے نا میرے پیارے ناظرین، تو جو بھی یہ دعا صبح فجر کے بعد 11 بار پڑھ لے گا تو وہ شیطان اور اس کے جو لشکر ہیں اس سے حفاظت میں عافیت میں آ جائے گا اور وہ اسے گناہ نہیں سرزد کروا سکے گا۔ جو شیطان ہے وہ ہم سے گناہ سرزد نہیں کروا سکے گا۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہی ہوں کہ ہم نے یہاں پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت۔
اس کو ہم نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ اونلی 41 ٹائمز. یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، اونلی 41 ٹائمز ہم نے اس کو پڑھنا ہے. تو اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ اس انسان کا دل جو ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو میرے پیارے ناظرین، تو کون نہیں چاہے گا کہ ہمارا خاتمہ جو اس ایمان پر ہو، ہم ایمان کی حالت میں یہاں دنیا سے جائیں. تو یہ تو سب مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر جائے. تو ہمیں یہ صرف دعا جو ہے وہ 41 دفعہ پڑھنی ہے. یہ والی آیت ہم کو صرف 41 بار پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ سے ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوگا. اب آگے ہم مزید ایک اور اوراد سیکھ لیتے ہیں. اس کو ہمیں صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کی فضیلت بھی یہ ہے کہ ہم طرح طرح کے جو ہیں بیماریوں سے حفاظت میں آ جائیں گے. جیسے پاگل پن کی، بورس یعنی کوڑ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، ان بینا ہونے کے جو خدشات ہوتے ہیں، ہم ان سے بھی حفاظت میں آ جائیں گے. وہ کون سی دعا ہے میرے پیارے ناظرین؟ یہ دعائیں جو ہیں یہ بہت ہی کم ٹائم لیتی ہیں. آئی تھنک 1 سے 1.5 منٹ یا صرف 2 منٹ. تو یہ 2 منٹ کے جو اوراد ہیں، اس سے ہمیں کتنے ڈھیر ثواب حاصل ہو رہے ہیں. آج کل کا دور تو بڑا ہی مصروفیت کا دور بن چکا ہوا ہے. ٹائم نکالنا واقعی بہت مشکل ہو چکا ہے، لیکن ہمیں ٹائم کس چیز کے لیے نکالنا ہے؟ اپنی آخرت کے لیے. ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، جو کہ ہمارا بنیادی مقصد ہے. لیکن ہم کیا اپنی مصروفیات میں ہی مشغول ہو کر رہ گئے ہیں. تو ہمیں ان کے لیے بھی تھوڑا ٹائم نکال لینا چاہیے. ہم چاہے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی ہم اگر 5 سے 7 منٹ اگر لگا لیں گے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اوراد پڑھنے میں، تو ہمیں اس کا ڈھیر ثواب بھی حاصل ہوگا، اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی. تو یہ دعا کون سی ہے؟ یہ ہم نے 3 بار پڑھنی ہے. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. تو یہ دعا پڑھنے کی فضیلت میں یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی بیماریوں سے حفظ و امان میں رہے گا، یعنی پاگل پن کی، کوڑ کی اور نابینا ہونے کی بیماریوں سے وہ حفاظت میں رہے گا اللہ پاک کی. تو میرے پیارے ناظرین، یہاں پہ میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آیت الکرسی پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. تو جو بھی آیت الکرسی کو ایک بار پڑھ لیتا ہے، تو اللہ کی طرف سے وہ صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور پھر شیطان کبھی اس کے قریب نہیں آتا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو بھی اور مجھے بھی آیت الکرسی پڑھنے کی اور یہ چھوٹے چھوٹے اوراد پڑھنے کی توفیق عطا کریں. اور ہمیں یہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ہم یہ آیت الکرسی کو پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. جب ہم 5 وقت کی نماز کے ساتھ آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عافیت میں لے لیتے ہیں. ایک نماز سے لے کے اگلی نماز تک کا جو بھی وقت ہوتا ہے، اس میں ہم اللہ پاک کی عافیت میں آ جاتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس کے گھر، اس کے ارد گرد کے گھروں میں چوری سے پناہ ہو، اسیب جن کا داخل نہ ہو. جو کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے آس پڑوس میں جتنے بھی گھر ہیں نا، وہ چوری سے حفاظت میں آ جائیں گے. اور جو بھی یہ جنات وغیرہ کا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے، ہم ان سے بھی حفاظت میں آ جاتے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا کرے. پیاری اسلامی بہنوں، تسبیح فاطمہ پڑھنے کی بے شمار فوائد ہیں. تو جو بھی تسبیح فاطمہ کو پڑھتا ہے، تو اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ اگر اس نے رات کو پڑھی تھی تو وہ صبح خوش اٹھے گا، اور اس کو بہت سارے فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوں گے. اور اگر وہ ہر نماز کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں. تو اس کی جو ہے جو سی بھی ہماری تھکن ہوتی ہے، وہ ہمیں اپنا جسم جو ہے ہلکا سا محسوس ہوتا ہے. تو اس کی ہمیں کیسے تسبیح فاطمہ آپ بھی سیکھ لیجئے اگر آپ کو نہیں معلوم تو تسبیح فاطمہ کیا ہوتی ہیں. سبحان اللہ آپ نے پڑھنا ہے 33 بار، الحمدللہ پڑھنا ہے آپ نے 33 بار، اور اللہ اکبر آپ نے پڑھنا ہے 33 بار. یہ ہو گئے ہیں 99. ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 99 مینس 99 ہو گئے ہیں. اور پھر آخر میں جب آپ نے اللہ اکبر 33 بار پڑھ لینا ہے، تو آخر میں آپ نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اس کو ایک بار پڑھ کر تو پھر ہمارا 100 کا عدد پورا ہو جائے گا. تو اس کی فضیلت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے گناہ
اس کے پڑھنے والے کے گناہ، سنیے اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اس پڑھنے والے کے گناہ ایسے بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جھانک کے برابر ہوں۔ تو اس تسبیح فاطمہ کا کتنا زیادہ ثواب ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے تو ہمارے گناہ ایسے بخش دیے جائیں گے جیسے کہ سمندر کے جھانگ کے برابر ہوں۔ میرے پیارے ناظرین، آپ بھی تسبیح فاطمہ ہر نماز کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اس کو صرف زیادہ زیادہ پڑھنے میں 1 یا 1.5 منٹ لگتا ہے، تو 1 یا 1.5 منٹ پڑھنے میں ہمیں کتنا اجر عظیم حاصل ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں، میرے پیارے ناظرین، جب ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں تو ہم طرح طرح کی بیماریوں سے اور تھکن سے بھی حفاظت میں آ جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت ہی ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ تو بے شک اللہ پاک کے ذکر میں ہی دلوں کا چین اور قرار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے محترم ناظرین، میری جو پیاری بہنیں مجھے سن رہی ہیں تو سب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اتنا مصروفیت میں کہاں ٹائم نکالیں، کہاں یہ سب اوراد پڑھیں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ضروری نہیں، کچھ اوراد ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص ہوتے ہیں، وہ ہمیں فجر کی نماز کے ساتھ پڑھنے ہوتے ہیں یا ہمیں مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو صبح کے بے شمار اوراد ہیں جن کو ہم صرف 1 یا 1.5 منٹ لگتا ہے، لیکن اس کا ثواب جو ہے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان پہ ٹائم اگر ہم 1 سے 1.5 منٹ کا لگا لیں گے، 5 سے 7 منٹ اگر ہو جائیں گے تو اس میں ہمارا دین اور دنیا اور آخرت کا ڈھیر اور ڈھیر ثواب ہے۔ تو میں اپنی پیاری بہنوں سے یہ بتانے کے لیے جا رہی تھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا مصروفیت میں سے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بچے بھی ساتھ میں ہیں، کام بھی کرنے ہیں، سسرال والوں کو بھی راضی کرنا ہے، میاں صاحب کو بھی خوش کرنا ہے، تو کیسے ٹائم نکالیں یہ سب کچھ پڑھنے کا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرتی چلوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ٹائم الگ سے ہی نکالنا ہے، تو آپ اس کے لیے ٹائم اس طرح بھی نکال سکتے ہیں، جیسے آپ کام کر رہی ہیں کچن میں تو آپ ساتھ ساتھ چھوٹا سا اسکارف لے لیجئے، ساتھ ساتھ درود پاک پڑھتے رہیے، کپڑے پریس کر رہی ہیں، کپڑے واش کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو اس ساتھ ساتھ ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے میرے پیارے ناظرین، اتنی فضیلت ہے، اس کی بے شمار برکتیں ہیں جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ ہمارا نام اور ہمارے باپ کا نام ساتھ میں لے کے جاتے ہیں کہ کون سا اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی جو ہے وہ میرے پیارے حبیب پہ درود پاک پڑھ رہی ہیں۔ تو آج جیسا کہ جمعرات کا دن ہے، تو جمعرات کے دن اور جمعے والے دن درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلت ہے، تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ آج کے دن اور جمعے والے دن ہم زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، ہم اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ ہی اس کو پڑھتے جائیں گے۔ تو ایسے ہی میرے جو پیارے بھائی ہیں آفس میں کام کر رہے ہیں یا آپ کی باہر مصروفیت ہے، آپ کو کام بھی کرنا ہے، تو وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ کیسے ٹائم نکالیں، تو آپ اپنے کام کے دوران اس کو پڑھ سکتے ہیں آسانی سے، ساتھ ساتھ کام کرتے جائیں، ساتھ ساتھ درود پاک پڑھتے جائیں، تو آپ کے کام میں بھی برکت آتی جائے گی، کام میں آسانیاں بھی آتی جائیں گی، اور بے شک اللہ کے ذکر میں تو آسانیاں بنائیاں ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو بھی اور مجھے بھی درود پاک پڑھنے کی اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے، اپنی نگہبانی میں رکھیں۔ چلیے جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور میری اپ کمنگ ویڈیوز میں میں آپ کو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اوراد بتانے والی ہوں۔ تو آپ کو میں کیا کہتے ہیں، آپ کو اگر دوبارہ سے کوئی بھی ورد جو ہے آپ کو سننا ہو تو آپ اس کنٹینٹ میں دوبارہ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر